السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم انشاء السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ جلدی جلدی اپنے اپنے پیاروں کو، اپنے اپنے رشتہ داروں کو، سب کو انوائٹ دے دیجیے۔ اور خیرون صبا جی آپ تلاوت اور ترجمہ کر دیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کے شیطان مردود کی شرارتوں سے، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ تم کہو اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ اور انہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانات سے ہیں، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایتیں نازل کی ہیں اس کے بعد جبکہ اس سے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح کر دیا، بس یہی لوگ ہیں کہ جنہیں میں معاف کر دیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وجی۔ وانتم فی جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، آپ لوگوں نے آیت سنی ہوگی الحمدللہ۔
है ना। तो अल्लाह का नाम लेकर पहले हमद सना करके हम दरूद पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बार फिर हमको मिलकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के जिक्र के लिए जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का ये हम्द सना करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका इस पाक महफिल में मैं खुश आमदीद करती हूँ। जज़ाकल्लाहि खैर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बैठने को कबूल फरमा ले। देखिए कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो आप लोगों ने हम लोगों ने क्या किया कल, हमने क्या पढ़ा था कल, कोई बताएगा? हम्म? अस्सलाम वालेकुम भाई। मुहर्रम की फजीलत पढ़े थे बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। होने और वाली बिदअतें हाँ, और फिर ये भी तो और पढ़ा था ना कि ईद पैगाम क्या हंसी। है ना, ये शहादत की जो वाकया हुआ करबला का, करबला का उसके पीछे पैगाम क्या है, पैगाम है ना, क्या हक और पैगाम बातिल क्या के दरमियान जंग भी बाजी। है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको समझ में आया होगा। और आप लोग जल्दी जल्दी से जिनको बुलाना है बुला लीजिए, क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है फिर उसमें लोगों को, जिन लोगों को क्या होना होता है, गलत है ना, गलत बातों को पकड़ के बहस तकरार करनी होती है, तो वो लोग उसको वो यूज करते हैं ना, इसलिए हम सोचे हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको सुनना ही होगा तो आप मेरे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली दूंगी, लेकिन ग्रुप में शेयर नहीं करूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जिनको भी सुनना है तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिनको भी सुनाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने कल आपसे पूछा था कि आप लोग क्या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि कैसे ये करबला का वाकया हुआ था, इसके पीछे क्या रीजंस थे, स्टार्टिंग से क्या, मतलब मुसल इस्लामी खिलाफत का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कैसे हुआ था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला खिलाफत के बारे में बात करने वाले हैं, खिलाफत राशिदा के बारे में इंशाल्लाह ताला। तो आप सबको पता होगा कि खिलाफत राशिदा स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले इस्लाम के खलीफा कौन बने थे, कौन बने थे, अबू कौन बने थे सबसे पहले खलीफा हजरत खलीफा। अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। देखिए मैक्सिमम लोगों को ये पता है ना कि पहले खलीफा कौन बने थे, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। आप सब लोग जानते हैं कि उनका नाम अबू बकर है ना, अबू बकर था। तो बकर का मतलब क्या होता है, उनका असल नाम क्या था, कोई बता सकता है, अबू बकर रजी अब्दुल्ला अल्लाह था अन्हु ना का। बाजी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। नहीं, सबसे अब्दुल्ला पहला नाम बिन जो उनके कहाफा। वालिद ने रखा था, अब्दुल्ला बिन का उनके वालिद ने उनका नाम रखा था अब्दुल काबा, मतलब काबा का बंदा या काबा का गुलाम। क्योंकि उस समय इस्लाम तो था नहीं ना, तो ये लोग ऐसे ही नाम रखते थे, अब्दुल उज्जा, उज्जा का गुलाम, या अब्दुल काबा मतलब काबा का गुलाम, है ना। तो उन्होंने, उनके वालिद ने, अबू कुहाफा ने जो नाम रखा था वो अब्दुल काबा था, मतलब काबा का बंदा। इस्लाम लाए आप, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम रखा अब्दुल्ला, जो आप लोग बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। समझ में आई आपको बात, कितना डिफरेंस होता है इतने से, है ना। अब्दुल का और अब्दुल्ला, है ना, दोनों में कितना डिफरेंस होता है, सिर्फ एक, है ना, एक वर्ड से। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रहा है आप सबको। अच्छा, लेकिन ये अपनी कुन्नियत से ज्यादा मशहूर हुए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, माशाल्लाह आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला था उनका नाम, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी कुन्नियत को ही जानते हैं, और जिस नाम से वो मशहूर हुए वो क्या है, अबू बकर।
अबू बकर मतलब बकर के अब्बू। अब आप बताइए, उनके किसी बेटे का नाम बकर तो नहीं था। बकरियों अबू का बकर। वाली बकरी। बकर बकर मतलब देखो, बकरे का मतलब तो अरबी में दूसरा ही होता है ना। नहीं होता तो ना जी, बकर का बकरी। मतलब होता है, बकर का मतलब होता है अच्छी आदत, अच्छी नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से उनका नाम, लोगों ने उनकी कुनियत अबू बकर रखी, क्योंकि बकर का मतलब ही होता है किसी काम में पहल करने वाला, किसी काम में पहल करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला। तो गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे, इसलिए उनकी कुनियत मशहूर हो गई थी अबू बकर। मतलब नेकी के कामों में पहल करने वाले या किसी भी काम में पहल करने वाले। और उनके असल नाम से लोग उनको कम ही जानते थे। ठीक है। और उनकी जो फजीलत के बारे में आता है, किसी को हदीस मालूम है उनकी फजीलत के बारे में? एक हदीस आती है जो बहुत ही फेमस हदीस है, किसी को पता है? ठीक है। आज मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जो है ना आपको वो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन ग्रुप में आपको मैं हदीसें इंशाल्लाह ताला कल शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप मैंने शायद ज़्यादा मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस कर दिया ना, तो शायद मेरा वो हो गया है, उसमें लॉग्ड आउट बता रहा है व्हाट्सएप, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन स्क्रीन जी शेयर नहीं कर दादी। पाऊंगी, लेकिन अजबा को भेजा है। हाँ, अजबा है। नहीं, अजबा को भी नहीं भेज पा रही हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ना जो हदीस है, जो मैं आज जो जो भी हदीस बताऊंगी ना इंशाल्लाह ताला, वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज, अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सही बुखारी का कर लीजिए या तफसीर का कर लीजिए, ठीक है। अत-तकवा इंस्टीट्यूट नागपुर नाम से है, ठीक है। तो तिरमिजी की एक रिवायत के अल्फाज हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मतलब मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है, इसका बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन खबरदार कि अल्लाह मेरा है ना, अल्लाह का दोस्त है, यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बना लिया है। बस हदीस के अल्फाज ऐसे आते हैं ना। और आपको पता है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे कि बड़े थे? छोटे थे। छोटे। कितने छोटे थे? करीब ढाई 2-2.5 साल, है ना, दो ढाई या ढाई तीन साल का साल में आता जी, है। 2.5 या 3 साल। 2-2.5 साल आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सन माना जाता है 571, 571 ईस्वी, और इनकी पैदाइश का माना जाता है 573 ईस्वी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि इनका एक लक़ब था अतीक, जो तिरमिज़ी में मिलता है, और एक हम लक़ब जानते हैं गारे यार भी कहा जाता है, क्योंकि ठीक नहीं ये बोलते है हैं। ना गार में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम के साथ थे। ठीक है। और आपको पता है ये कुरैश के बनु तैम से थे। कुरैश के अलग अलग कबीले थे, उसमें एक कबीले का नाम था बनु तैम, तो ये तैम के थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके थे? कुरैश के थे। ठीक है। और इनके बारे में और क्या बात बता सकते हैं हम, कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया था, आप सबको मालूम है कि मर्दों में है ना सबसे पहले इस्लाम खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, औरतों में या सब में से, सब तमाम लोगों में से तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ही सबसे पहले इस्लाम कबूल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मर्दों में जो है सबसे पहले किन्होंने इस्लाम कबूल किया था? अबू बकर अबू रजी अल्लाह अन्हु। बकर। है ना, सबको पता है। बाकी गुलामों सिद्दीक में भी है किसने ना किया बाजी था? उनका। हाँ, सिद्दीक का जो लक़ब था ना उनको कब मिला था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के बाद जब आए थे ना, तो जब उन्होंने बताया तो अबू जहल जो है मतलब क्या कर रहा था, बहस मतलब उनकी मजाक उड़ा था, नाउजुबिल्ला, मजाक उड़ाते हुए जा रहा था, और उसने सबसे पहले जब बड़बड़ करते हुए सब लोगों को बताते हुए जा रहा था, तो सबसे पहले उसको कौन मिले थे? अबू अबू बकर बकर रजी अल्लाह अन्हु सिद्दीक। ही थे। तो हाँ। उनसे पूछा था, उनसे क्या बात हो गई, तो उसने कहा कि तुम्हारा साहिब जो है ना, मतलब वो लोग ऐसा कहा करते थे, तुम्हारा साहिब जो है ना
مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں اس نے کیا کیا، جنت جہنم بھی دیکھ لیا، وہ بیت المقدس بھی چلا گیا اور یہاں بھی چلا گیا، سب طرف گھوم گھوم کے آ گیا وہ ایک رات میں۔ تو انہوں نے کہا کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو بولے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر وہ سچ ہے۔ تو اس دن سے ان کو لقب ملا تھا صادق، ہے نا، صدیق، ہے نا، سچ بولنے والے، الحمدللہ۔ اور ان کی تو بہت سارے جو ہے باتیں ہیں، ہے نا، الحمدللہ، جن کے بارے میں ہم تو، ہے نا، بیان کرنے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا، ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلب دعوت دی تھی تو یہ اسلام قبول کیے، اور ان کے کہنے پر ہی آپ سب کو پتا ہے سب سے بڑے بڑے صحابہ جو تھے، آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی کون کون سے صحابہ نے عثمان رضی قبول اللہ کیا تعالیٰ تھا؟ عنہ۔ ہاں، عثمان رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن زرہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سب اسلام کی طرف سب سے پہلے مطلب، ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے نا، سبقت لی تھی، اسلام قبول کیا تھا۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کتنے سارے غلام تھے جن کو انہوں نے کیا کیا تھا، آزاد کروا دیا تھا، ان کو خرید خرید کے۔ الحمدللہ ان کے تو اتنے فضائل ہیں، ہے نا، بہت سارے ہیں، الحمدللہ، آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اصل میں ہم خلافت کی بات کرنے والے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا، ہجرت بھی کیا تھا، ہے نا، اور مدینہ بھی گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ ہر جنگ میں آپ مالی میں مدد بھی کرتے تھے مسلمان کی، ہے نا، اور ساتھ میں کیا کرتے تھے، جنگ میں خود بھی کیا کرتے تھے، شرکت کرتے تھے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کا بیٹا سامنے آ گیا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بولتا تھا کہ ابا آپ سامنے آ گئے، ہے نا، بار بار آپ سامنے آتے تھے تو میں رک جاتا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم میرے سامنے آتے تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا تمہارے گردن کاٹنے میں، کیونکہ وہ کیا ہوا تھا، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے نا ان کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ اسلام کے لیے ان کی محبت تھی۔ پھر ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آیا کہ 30 سال کی جو دوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہو گئی، ختم ہونے کو تھی، کیونکہ بہت سخت بیماری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے تھے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیے۔ مطلب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہترین کون سے صحابہ ہوئے جن کو آپ اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑے کر رہے ہیں نا؟ تو امامت مطلب کیا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا درجہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے ان کو کھڑا کیا۔ آخری دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے تھے۔ مسجد نبی کے بالکل اٹیچ ایک کمرہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی، حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے نا، اگر اسلامک کیلنڈر کے مطابق دیکھتے ہیں تو آپ کی عمر 63 ایئرس تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سن کر، آپ لوگ سوچ سکتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے بہت غصے والے تھے، ہے نا، بہت غصہ آیا ان کو، اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے ہیں ملاقات کرنے اللہ سے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے نا ویسے ہی وہ واپس آ جائیں گے، ہے نا۔ تو لیکن اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے ہیں اور آ جائیں گے، اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ہم رومن اور پرزین امپائر کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی۔ تو اب ان کو یہ لگتا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائے، کیونکہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا ہم رومن اور پرزین امپائر جو اس وقت کا سپر پاور تھا اس کو کیسے فتح کریں گے مسلمان۔ تو آپ کا جو کہنا ہوتا تھا، پیشن گوئی ہوتی تھی، وہ تو صحیح ہوتی تھی نا،
اسی بیسس پر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جا سکتے، وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم کو تو ابھی رومن اور پرشین امپائر کیا کرنا، فتح کرنی ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرا دے گا۔ الحمدللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے مسجد نبی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز فرینڈ تھے، وہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر واپس ادھر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ ادھر کیا ہے، تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور فرمانے لگے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی کھڑے رہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم اسپیچ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا نا کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے کون ہوتے تھے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ چھوٹی تھوڑی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے روتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے روتے ہوئے تو وہ خود رونے لگتے تھے نا۔ لیکن آپ دیکھیے جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا، اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ جو میں بتا رہی ہوں نا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ اگر رحیق المختوم ہوگا نا تو آپ کو اس پہ ملے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو ڈیٹیل ہے نا اس میں آپ کو مل جائے گا یہ حدیث۔ یہ جو دونوں تینوں حدیث میں ابھی پڑھنے والی ہوں نا، آپ کو رحیق المختوم میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو جس دن سارا مدینہ جو جو سے رو رہا تھا، اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، کہ جب مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے نا، اور جب مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا تھا، اور جنگ کے درمیان مسلمانوں کو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا چہرہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ تو یہ بات افواہ جو پھیل گئی تھی نا، تو سب جو مسلمان تھے نا اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھے کہ ان کے بنا مطلب زندگی جینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نا، کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی ان سب کا حوصلہ مسلمانوں کا ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے تھے، اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن کی یہ آیت ہے نا نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک رسول ہے، جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی خطبے میں، عمر رضی اللہ عنہ جو باڈی سے بہت مضبوط تھے اور بہت طاقتور تھے ہے نا، اور وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو، مطلب یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی جنگ احد کے وقت پہ، لیکن صحابہ کو لگتا تھا کہ ہم نے ایسا لگتا تھا جیسے ہم نے پہلی بار یہ آیت سنی ہے کہ ہمارے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، لیکن اب جب سارے مسجد نبی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے یہ خبر دیا کہ مدینے کے جو انصار ہیں، انصار صحابہ ہیں، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں، مطلب ایک جگہ کا نام آتا ہے، یہ ٹیلے کے جیسا جگہ تھا یہ، تو خبر آئی کہ انصار صحابہ سارے جو ہیں ثقیفہ بنو ساعدہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سیدھے اس میٹنگ جہاں ہو رہی تھی وہاں بڑھے، جہاں مدینہ کے کافی انصار صحابہ جو ہے نا جمع تھے، اور وہ لوگوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے نام ضروری نہیں ہے کہ یاد رکھنا، لیکن آپ مفہوم بس یاد رکھیے کہ انصار صحابہ ان کو لگا تھا کہ جیسے مدینہ کیا ہے، کیپٹل سٹی ہے نا، ان کو لگا تھا کہ مدینہ سب سے بڑا مطلب کیپٹل سٹی ہے، اور مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے وہ سردار تھے، کون؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو یہ لگا، نیچرلی ان کو یہ لگا تھا کہ نیکسٹ لیڈر اگر کوئی بنے گا تو وہ کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون بنے گا؟ سعد بن عبادہ بنیں گے، ہے نا۔ اسی وقت یہ لوگ سمجھ ہی رہے تھے اور بنانے ہی والے تھے، ڈیسائیڈ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تبھی کیا ہوا، یہ تینوں صحابہ وہاں پہنچے، اور بھی صحابہ ان کے ساتھ تھے جن کا نام نہیں آتا ہے۔ تو انصاری صحابہ کو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کہ انہوں نے یہ ترک جو مطلب لاجک سمجھایا کہ دیکھو یہ مدینہ اب چھوٹی سی ریاست نہیں ہے، چھوٹی سی حکومت نہیں رہی ہے، بلکہ اب یہ پورے عرب کی حکومت ہے، پورے عرب تک یہ پھیل چکا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مطلب ایک جو ہے اسامہ بن ہے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے قیادت میں ایک ہے نا جنگ کے لیے باہر مطلب دوسرے ملک میں بھی کیا ہے اپنے فوج کو بھیجنے کی ہے نا بھیج چکے تھے، جو کہ بہت دور نہیں گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے وہ واپس بھی آ گئی تھی۔ تو بعد میں اس کو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو بھیجا تھا اس فوج کو۔ اب وہ جو فوج تھا وہ کیوں گیا تھا؟ جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے، ہے نا، کیونکہ جنگ موتا میں بڑے بڑے 3 صحابہ جو تھے نا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ نا، بہت بڑے بڑے جو تھے نا صحابہ جو ہے وہاں پر کیا ہو گئے تھے، شہادت پا چکے تھے۔ اس لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کیا کیا تھا، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کیا ہے عامر لشکر بنا کے پھر وہاں پر ہے نا ان کے خلاف بھیجا تھا، رومیوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا پورے عرب میں پھیل چکا ہے اسلام۔ تو ان کا کہنا یہ تھا، مہاجرین تھے یہ لوگ، ہے نا، یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین سردار تھے، مطلب یہ کہاں سے آئے تھے؟ مہاجرین تھے، مطلب مکہ سے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اب مدینہ چھوٹی سی ریاست نہیں رہی ہے، بلکہ اب یہ پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب پورا عرب ہے نا، کیول مکہ مدینہ تو نہیں ہے نا، عرب میں پورا عرب ہے۔ وہ لوگ قریش کے علاوہ کسی اور کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں قریش کیا ہے، بہت معزز خاندان تھا، جن کا قرآن میں بھی تذکرہ آیا تھا، ہے نا، ابرہہ کے لشکر کو کے بارے میں جب سورہ فیل نازل ہوئی تو بھی اس میں ان کا نام تھا قریش کا، مطلب قریش کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور کعبے کے متولی بھی تھے۔ تو ہولی سائٹ تھا نا عرب کے لیے، تو ہولی سائٹ کعبہ تھا، تو قریش کی جو ہے پورے مکہ میں بہت عزت تھی۔ اور اب اس بڑے قبیلے کو چھوڑ کر ہے نا قریش ہی عرب کو کیا ہے یونائٹ رکھ سکتے تھے، اتنے بڑے قبیلے ان کا نام تھا، وہ عرب کو کیا کر سکتے تھے، یونائٹ رکھ سکتے تھے۔ اور یہ جو ہے مدینہ تو چھوٹی سی ریاست تھی، اور اوس اور خزرج کے قبیلے تو نئے نئے قبیلے تھے جو اسلام پہ آئے تھے، ہے نا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ تو قریش کے قبیلے، قریش کے سامنے یہ اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے نا چھوٹا تھا، ان کا نام بھی نہیں تھا اتنا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اب قریش کے قبیلے کا کوئی خلیفہ بنتا ہے، اس لیے آپ کو کیا ہے مہاجرین میں سے کسی کو کیا بنانا پڑے گا، لیڈر بنانا پڑے گا۔ تو ان کی بات سے ایگری کر لیا سب لوگوں نے۔ اس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ کو بیعت دینا چھوڑ دیا، لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اتنی بڑی امپائر کو سنبھالے گا کون؟ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں عمر کو یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چن لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت طاقتور، بہت جنگجو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ہے نا کمانڈر بھی رہ چکے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہے نا انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، ترنت اٹھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بات کر رہے تھے ان کا ہاتھ اوپر کرا اور کہا کہ
آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کیا کہ ہم ان کو مہاجرین کی طرف سے ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں خلیفہ۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام کا ڈسکس کیا گیا تھا نا، ان ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، سب ایک رائے نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، وہاں سارے ہی اس بات پر راضی ہو گئے الحمدللہ، اور سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں ہے نا اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے سلیکٹ کر لیا گیا، جبکہ سارے ہے نا امپائرز میں سے ہمیشہ جو بھی امپائر تھے اس ٹائم پہ، اس دور پہ، سارے کے سارے کیا کرتے تھے، بہت خون خرابہ ہوتا تھا، اور بعد میں یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ کون وہاں کا حکمران یا خلیفہ بنے گا۔ آخر 59 ایئرز کی ایج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا بنے، خلیفہ چن لیے گئے۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے پہلے خطبے میں جو فرمایا تھا نا، اس کا میں مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا جب ان کو خلیفہ چن لیا گیا، تو ان کا خطبہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ سمجھ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ کتنی عزیزی ہے نا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عزیز ہے نا، ان کی ساری عزیزی جو ہے ان کے اندر تھی۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں گا تو میری اصلاح کرنا۔ دیکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک ایک طاقتور ہے، میں اس کا حق دلوا کر رہوں گا۔ اور فرمایا، تم میں سے جو شخص طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس سے لوگوں کا حق دلوا کر رہوں گا، اسے کسی کا حق ہڑپ کرنے نہیں دوں گا۔ کتنی بہترین باتیں انہوں نے فرمائی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی کیوں ان کو ہے نا خلافت کا حق دیا ہوگا، ہے نا، کیوں چنا ہوگا اللہ نے، ہے نا، کیوں بنایا ہوگا ان کو یہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاد کی بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا، دور ایسا تھا کہ ہم کو کیا کرنا تھا، مسلمانوں کو کیا ہے، اسلام جو ہے کیول عرب تک محدود تھا، اس کو دوسری کنٹریز تک، ساری دنیا کے ہے نا ایک ایک گوشے گوشے تک پہنچانا تھا اسلام کو، تو جہاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جہاد پہ بھی ابھارا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں مصیبت عام کر دیتا ہے اللہ۔ سب کو پتا ہے، ایک اور حدیث بھی ہے نا، جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی جو آتی ہیں اس کی بھی وجہ زنا ہی ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے نا۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں مصیبت عام کر دیتا ہے اللہ۔ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اگر میں اللہ نہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو تو تم میری اطاعت سے آزاد ہو۔ الحمدللہ، کتنا بہترین خطبہ ہے۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں اب جس جگہ پہ ان کو بٹھایا گیا تھا اس کا کتنا ان کو احساس تھا کہ ان کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ اگلے ہی دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آ گئے، تو صحابہ نے پوچھا، تجارت کا کام کرتے تھے نا وہ، دوسری جگہ سے لا کر سامان بیچتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اگلے دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہم نے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ کیونکہ ابھی تک خلافت کا کوئی تصور نہیں تھا نا، کہ خلافت جو کرے گا وہ اگر خلافت کے کام کرے گا تو وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ کوئی مطلب ایسی کوئی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں گئے تھے کہ کون کیا کرے گا، ہے نا، خلافت کے بعد خلافت کرنے والا خلیفہ جو ہوگا وہ کیا کرے گا۔ تو اس کے بعد اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی سیلری سیٹ کر دیتے ہیں، جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو پھر میری سیلری ایک عام مزدور کی سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ کس کے برابر؟ ایک عام مزدور کی سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری تو بہت کم ہوتی ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر
مزدور کی سیلری کو بڑھا دیا جائے پھر. تو اس طرح ان پرنسپلز پر اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوتی ہے. الحمدللہ. آپ سب جانتے ہیں خلافت ہے نا، اسلامی حکومت کو خلافت کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اسلامی حکومت کو خلافت کیوں کہا جاتا ہے؟ حکم واجی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی اور خلافت میں، اور مطلب اللہ جو کا قانون ہوتا ہے، اللہ کا ہاں قانون ہوتا ہے. وہ وہ سب سے لوگوں کا مشورے نائب کے ہوتا چکر ہے. میں سے ماشاء اللہ ماشاء اور سب کے مشورے سے وجی بنائے اللہ. جاتے جی ہیں خلیفہ. کی الحمدللہ، قابلیت، اللہ مزید کوالٹی، مزید. کی ایبیلٹی سب دیکھی جاتی ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ، آپ لوگوں نے سارا آنسر جو میں بولنے والی تھی سارا آنسر مجھے مل گیا. اللہ مزید پجی، اللہ آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرے اور آپ لوگوں کو میرے لیے بھی ثواب جاریہ بنا دے انشاءاللہ تعالی. خلافت، اسلامی حکومت کو خلافت اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے مطابق، اسلامی شریعہ کے مطابق بادشاہی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. بادشاہی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. انسان کو اللہ کا خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے احکامات اور قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے. آدم علیہ السلام جو پہلے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، جانشین بنائے گئے تھے نا اللہ کے، کہ بھائی میں تو نہیں ہوں دنیا میں، ہے نا، میں حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، لیکن میرے بدلے میں کون کرے گا؟ میرے قانون کو نافذ کون کرے گا؟ انسان کرے گا، ہے نا. آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو یہ خلیفہ ہے نا، خلافت اسی سے نکلتی ہے. اسلامی حکومت قائم کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جس پر تمام امت کے فقہا اور علماء کا اتفاق ہے. اچھا، خلیفہ چنتے وقت نام ہے نا، نامزدگی کا طریقہ نہیں اپنایا جاتا. مطلب کوئی کسی کو نامزد نہیں کرے گا. مطلب جیسے باقی جگہ آپ دیکھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ میں یا پھر پرشین امپائر، رومن امپائر میں اگر آپ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ اگر آپ ابھی سعودی عربیہ میں بھی دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ کے بعد بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کی حکومت پہ ہے نا اس کا حق بن جاتا ہے. باپ کے بعد بیٹا حکمران بن جاتا ہے، بن رہا ہے نا، ابھی بھی بن رہا ہے یہ، ہاں ابھی بھی وہی نعوذ ہو رہا باللہ، ہے نا. تو ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا. اسلام میں اسے راشدون خلیفہ کہا جاتا ہے. جو سچ پہ ہے نا، سچائی پہ جو ہے نا، جو حقیقت، جو حق تھا اسلام کا، شریعت کا، اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ وہ قابض رہے، اس پہ ہی ہمیشہ وہ کیا ہے؟ فالو کرتے رہے شریعت کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا. ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان کی نامزدگی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سب سے مشورہ لیا تھا مسلمانوں سے اور پھر ان کو نامزد کیا تھا. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بعد 6 لوگوں کو انتخاب خلیفہ کا فریضہ سونپا تھا، جو ہم اس کے بارے میں، جو ان کی نظر میں جو اسلام کے مسلمانوں کی نمائندگی کو سنبھال رکھتے تھے، اس کی حیثیت رکھتے تھے: عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور جو سارے عشرہ مبشرہ تھے نا، ان لوگ کو 6 لوگوں کو ان میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا کہ میرے بعد یہ لوگوں میں سے ایک کوئی خلیفہ بنے گا. تو غرض یہ بتانے کا ہے کہ اسلام میں خلیفہ کا چناؤ نسب کے بیسس پر نہیں ہوگا، نسب کے بیسس پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے، ہے نا، سمجھ میں آ گیا. چنے ہوئے خلیفہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے پر چلتے تھے اور انہی کی پیروی کرتے تھے. یہ خلافت راشدہ کی کریکٹر تھا، صفات تھا ان لوگوں کا. جو خلافت راشدہ کہلایا نا، وہ 30 سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہے، خلافت راشدہ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال رہے گی. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہے نا، یہ چاروں خلیفہ جو ہوئے اسٹارٹنگ میں، ہمارے جو خلیفہ ہوئے علی رضی اللہ عنہ تک کے، سب کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے ہے نا، خلافت انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، خلیفہ رہے ہیں. تو خلفائے راشدین کی جو ہے نا، وہ صرف ان کی جو سیاست ہوتی تھی، وہ جو حکومت بھی کرتے تھے نا، لیکن تو وہ اللہ کے لیے ہوتی تھی، جس میں خلوص تھا، ایمانداری کا اصول تھا. خلفاء اپنے فیصلے خود نہیں لیتے تھے. کوئی بھی جنگ کے لیے اگر ان کو لشکر بھی بھیجنا ہوتا تھا نا، تو سارے جو ہے نا مسلمان کے لیڈرز جو ہیں، سارے صحابہ کرام جو چنے ہوئے تھے،
منسٹری کے لیے ان کو بٹھا کر ان سے صلاح لے کے پھر وہ مشورہ کے ہے نا بیسس پر فیصلہ کرتے تھے. ان کا انصاف عدل اور انصاف کے اعلیٰ معیار پر مبنی تھا. یہ خلفاء جو تھے راشدین خلفاء جور یا نسب کے دم پر نہیں بنے تھے. یہ تمام لوگوں کے مشورے سے حکومت کے تمام کام سنبھال کر کے تمام کاموں کو انجام دیتے تھے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ میم 4 خلیفہ جو ہوئے وہ کیسے تھے؟ خلفائے راشدین تھے. تو میم الحمدللہ. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میری لینگویج سمجھ رہی ہے نا؟ کوئی نئے لوگ ہوں گے تو کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ میم میرا سوال تھا ایک. ایکچولی آپ جو ہے نا لاسٹ میں اپن سوال جواب کرتے ہیں. میں ٹائم دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی ہم بیچ میں کوشچن لیں گے نا بیٹا تو پھر جو لنک رہتا ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے اپنا سیشن لے لیتے ہیں. ہم کم سے کم خلافت کی باتیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج. پھر کل جو ہے کربلا کا واقعہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ تو کوشچن آنسر لاسٹ میں کر سکتے ہیں اپن. ٹھیک ہے؟ آر یو ایگری؟ ایگری ہے نا آپ لوگ کہ لاسٹ میں کوشچن کیا جائے؟ یس میم، یس، اوکے. جی میم. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اچھا، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا فوج جا رہی تھی اسامہ بن ہے نا زید رضی اللہ عنہ کے قیادت میں، تو آپ نے اس کو بھیجا ہے نا رومیوں کی طرف. دوسرا کام کیا کیا؟ کچھ لوگ تھے جو کیا ہوا جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نہیں رہے تو لوگوں کو لگا کہ اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں. جنہوں نے بھی کیا کیا تھا اپنے ایریا کو یا اپنے قبیلے کو لے کر اسلام قبول کیا تھا، ان کو لگا کہ اب ہم تو چھٹ گئے، آزاد ہو گئے، اب ہم کو یہ سب نہیں ماننا پڑے گا، ہم کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا پڑے گا اسلامک ریاست کو. تو زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کام بھی کیے، ان کی لڑائی کی، مطلب ان سے بھی جنگ ہوئی ہے نا. سب کے ساتھ جنگ کرنا پڑا بہت زیادہ. 2-2.5 سال جو ان کی خلافت رہی نا، بہت سنگھرش، بہت اسٹرگل کیا انہوں نے. اس کے بعد ایک اور فتنہ تھا کہ ان کے زمانے میں نا کتنے سارے 3-4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا کر دیا تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اگر ان کو نہیں روکا جاتا تو پورے حالت خراب ہو جاتے تھے ہے نا. ایک نام آتا ہے اس میں، اسود انسی نام کا نام آتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ امیجن کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے نا. اب بھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت میں ہے نا خلیفہ بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے اتنے سارے لوگ ہیں نا اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ یمن کا تھا ہے نا، جن کو کیا ہے پھر ان سے بھی جنگ کی گئی تو قیس رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کیا. اس کو یہ ویل پروفٹ کہلاتا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ چہرے کو ڈھانک کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور اس نے بہت بڑی جو ہے نا فین فالوئنگ بنا لی تھی اپنی. آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے تو لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں. آج تو ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی بولتا ہے اس کے فین فالوئنگ بن جاتی ہے نا. اس کی بھی بن گئی تھی. ایک دوسرا شخص تھا طلحہ یا طلیحہ کہا جاتا ہے. یہ بنو اسد سے اس کا تعلق تھا. اس نے بھی دعویٰ کیا تھا. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان سے جنگ کیا. ٹھیک ہے؟ اور پھر لاسٹ میں اس نے کیا کیا؟ ہار گیا تو پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. تیسرے نمبر پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک عورت تھی، سزا بنت الحارث. سزا بنت الحارث، اس کا تعلق بنو تمیم سے تھا. اس نے بھی یہ اعلان دیا کہ میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں. اور پھر بعد میں جب ان کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا گیا نا تو اس نے کیا کی، جو چوتھا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، مسلمہ ہے نا، مسلمہ کذاب. مسلمہ افضل قذاب. سلمہ کذاب جو تھا نا، اس نے جا کے شادی کر لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ مسلمہ کذاب جو تھا نا وہ بہت بڑی جو ہے نا فوج لشکر تیار کر چکا تھا. تو دونوں کے ساتھ پھر کیا ہے نا، یہ جو مسلمہ کذاب تھا نا بہت بڑی فوج جمع کر چکا تھا، بہت پاورفل ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے فالوورز کو لے کر 40,000 کی آرمی تیار کر لیا تھا. اور مسلمانوں کے پاس جو جنگ کرنے گئے تھے نا ان سے، جو مطلب جو کذاب جو دعویٰ کر رہے تھے، ان سے جو لڑنے کے لیے مسلمانوں کی جو لشکر گئی تھی نا، اس میں 13,000 لوگ تھے.
اور اپوزیشن میں کتنے لوگ تھے؟ 40,000 تھے. لیکن پھر بھی جنگ بہت زیادہ گھماسان جنگ ہوئی. آخر میں کیا ہوا؟ مسلمہ کذاب قتل ہو گیا. اور لیکن اس جنگ میں 800 مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے. بہت زبردست جنگ ہوئی تھی. تو اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے نا، اس میں 70 جو ہے نا صحابی ایسے تھے جن کو قرآن حفظ کیا ہوا تھا. تو یہ بہت بڑا نقصان تھا نا اسلام کے لیے. اچھا، آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہیں گے؟ تھوڑا بتاؤں کیا؟ کیا حالانکہ باجی ٹائم، بتائیے؟ جی ہاں جی ٹائم اتنا تو جی نہیں بتاؤ. ہے، لیکن بتانا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، ہے نا. یہ جو مسلمہ کذاب کون تھا آخر؟ جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج اس زمانے کی 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی. اس کا جو تعلق تھا نا نجد، جب آپ جانتے ہیں عرب جو ہے پہلے جو ہے نا حجاز، یمن اور نجد 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. سعودی عربیہ تو بعد میں کہلایا وہ، جب ان کو کیا ہے بعد میں اس کی ہسٹری تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. سعودی عربیہ بہت بعد میں آیا ہے نا. پہلے جو ہے نجد تھا، یمن تھا اور حجاز تھا. تو اس کا جو تعلق تھا نا وہ نجد سے تھا، اور یہ ریچسٹ خاندان میں تھا. بہت امیر خاندان میں پیدا ہوا تھا. نجد کے لوگ بڑے خاندانی لوگ ہوتے، بہت پیسے والے پہلے سے ہوتے اور ابھی بھی ہوتے ہیں. اور بچپن سے ہی اس نے ساری ایجوکیشن رومن امپائر میں جا کر دمشق میں، جب اس سمے جو ہے دمشق جو ہے سب سے زیادہ ایجوکیشن کا ہب مانا جاتا تھا نا، تو وہاں جا کے بڑے بڑے اسکالر سے اس نے ایجوکیشن حاصل کیا تھا. اور جب وہ واپس آیا نا اپنے قبیلے میں، بنو حنیفہ قبیلے کا تھا وہ، تو جب وہ آیا نا تو اپنے آپ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھا اور لوگ اس کو بہت زیادہ عزت بھی دیتے تھے، ہے نا. جیسے ہمارے یہاں کوئی ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی حاصل کر کے آتا ہے علم، تو ہمارے یہاں چھوٹے گاؤں میں اگر لوٹے تو اس کو علم کی وجہ سے بہت مشہور ہو جاتا ہے نا، وہ ٹیلنٹڈ کہلاتا ہے. تو نجد میں جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا تھا. مطلب اسی وقت جو ہے حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی ریاست مدینہ میں قائم کر چکے تھے. اسی وقت کی بات ہے جب یہ نجد میں تھا اور حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کر لی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں ہر سال کیا ہو رہا ہے؟ مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی. ایک سال جنگ بدر ہو رہا ہے، پھر احد ہو رہا ہے، پھر خندق ہو رہا ہے، آخر پھر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت اسٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ ہی سال بعد پھر فتح مکہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے پورے عرب کو سمجھ میں آنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے. یہ دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے جو لوگ تھے، کون ہے یہ بنو حنیفہ؟ نجد کا ایک قبیلہ ہے، جس میں کون تھا؟ یہ مسلمہ کذاب جہاں کا تھا، ہے نا. تو بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی، ان کے قبیلے والے بھی بولنے لگ گئے اپنے سرداروں سے کہ ہم بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، آپ لوگ جا کے مل کے آئیے. جس کے بعد مسلمہ کذاب نے کیا کیا؟ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ پہنچ کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. مطلب آپ دیکھیے کہ باقی لوگوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، وہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑے ہوئے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکرپشن دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بول چکا تھا کہ میں نبی ہوں، یا مجھے آپ کے بعد نبی بنانا. یہ ریکویسٹ کر چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لیے ڈسکرپشن کو آپ سننے کے لیے آپ کو خواہش رکھے الحمدللہ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. تو مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جا کر 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے. تو پوچھا کیا؟ کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے. دیکھیے اس کو کیا بننا تھا، ہے نا، خلیفہ بننا تھا، آپ کا جانشین بننا تھا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ترنت اللہ کی حکمت اتنی زیادہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ترنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا اگر تم مجھ سے یہ چھوٹی سی چیز بھی مانگو گے نا تو میں تم کو نہیں دوں گا. یعنی تمہیں خلیفہ بنانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر واپس لوٹے.
اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، جا کے جھوٹ گڑ رہے ہیں اپنے لوگوں کے بیچ میں کہ اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا نا کہ بنو حنیفہ میں سے لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو بنو حنیفہ میں سے ایک بندہ تھا جو مدینہ میں اس وقت تھا، تو اس کو اس کی طرف روانہ کیا، تاکہ مطلب اس کی طرف بھیجا، نظر بھیجا کہ جا کے وہ اپنے قبیلے کو حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا تو وہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ جمع ہو کر اس کی بات سننے لگ گئے، جمع ہو گئے سب لوگ۔ اس نے کہا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تم کو بتا سکوں کہ یہ مسلمہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ اس پر قبیلے والوں کا کنفیوژن، جو کنفیوزڈ تھے وہ کنفیوژن بھی دور ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے مسلمہ کو پیغمبر ماننے لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے کیا کیا؟ اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کرتا گیا۔ کیا ختم کیا اس نے؟ شراب کو حلال کر دیا اپنے ایریا میں، نجد میں، اور فحاشی کو بالکل جائز قرار کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نمازیں ختم کر کے، ہے نا، 3 نمازیں تک فرض رکھ دیا، اور رمضان کے روزے بھی ختم کر دیا، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ قرآن کی آیتوں کو چینج کر کے، ہے نا، کیا کر دیا، ہے نا، نئی کتاب بھی گڑنا شروع کیا۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے آسان ریلیجن کو دیکھا، آپ کو تو پتہ ہے نا، جہاں آسانی ملتی ہے لوگ ادھر ہی کیا ہوتے، بھاگتے ہیں، تو مسلمہ کے آسان ریلیجن کو دیکھا اور اسلام کے رولز کو دیکھا، تو وہ اسلام کو چھوڑ کر، کیونکہ نئے نئے مسلمان بن رہے تھے نا لوگ، اس وقت پہ جو مسلمان بن رہے تھے وہ نئے نئے مسلمان تھے، پکے نہیں تھے وہ لوگ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت ہی آسان ہے، اسلام میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اسلام کو چھوڑ کر وہ لوگ مسلمہ کی طرف آگے بڑھنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا نا، لیکن مسلمہ نے اتنی آسانی سے گرو کر گیا۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ آپشن دیا تھا نا کہ آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانو تو ہم بھی آپ کے خدا کو خدا مان لیں گے، ہے نا، اور آپ کو لیڈر بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو نا، تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم ستم کرنا شروع کیا تھا نا، لیکن مسلمان نے بالکل اس کا اپوزٹ کیا۔ اس نے عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنے لگا، اور عرب کے سارے الٹے پلٹے رواجوں کو ایکسپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ عرب کے قبیلے مسلمان کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے، اور اس طرح مسلمان بغیر کسی اسٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمان نے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا، اتنا زیادہ مطلب پھیل گیا اس کا ریلیجن، تو اس نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے کہا مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھوایا، مطلب محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف۔ تو یہاں سے اس کا نام جو ہے، اس لیٹر میں جو آپ نے لکھوائے نا، مسلمہ کذاب، مطلب جھوٹا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، ایسا لکھا تھا نا۔ اس کا جواب دیا، دنیا نہ تو میری ہے نہ تمہاری ہے، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے، اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی اتنی ضرورت پھر کبھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کرے، لیکن آپ کے بعد مسلمہ نے
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے نا یہ بھیجا تھا، لشکر بھیجا تھا، تو اس نے کیا کیا، لڑ کر انہوں نے اس کو کیا کر دیا، بالکل ہے نا ختم کر دیا۔ الحمدللہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو کام آیا وہ یہ تھا کہ قرآن ہے نا، قرآن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب قرآن جو ہے کہ کہیں ہڈیوں میں لکھا تھا، کہیں پہ چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو کیا کرتے ہیں، کتاب میں ہے نا، کتاب مطلب کتاب کے وہ میں قرآن کو لکھ لیا جائے۔ تو پہلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے، بعد میں پھر ایک کمیٹی بنی، پھر بعد میں اس کو جمع کیا گیا، اور بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ دھیان رکھ کر، بہت زیادہ پریکوشن کے ساتھ جو ہے کیا ہے، قرآن کو پھر ایک ہے نا جو ہم کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں نا، الحمدللہ وہ پھر کتاب کیا ہے، بنائی ہے نا، کتاب قرآن جو ہے نا وہ کیا گیا، بنا لیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کو جو ہے بعد میں پھر کیا ہوا، اس کی ایکسنٹ کا پرابلم آیا، مطلب سب لوگ جہاں جہاں اسلامی حکومت پہنچتی تھی نا، حکمران بن جاتے تھے، اب مسلمانوں کے قبضے میں جو کنٹری آتی تھی تو وہاں پہ قرآن پہنچتا تھا، تو سب لوگ کیا اپنے اپنے طرز میں، اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو بعد میں لہجے کا جو پرابلم تھا نا، وہ بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ کیا ہوا، وہ سالو ہوا، اور سارے جگہ کے جو قرآن تھے نا، جو یہ قرآن جو آپ نے پورا اسمبل مطلب صحیح سیٹ کر دیا تھا، قرآن کو ہے نا کتاب کی شکل دے دیا تھا، تو اس کو جو ہے پھر بعد میں عربوں کے لہجے پہ کیا ہے، اس کو فکس کر دیا گیا، باقی سب لہجے کی جو قرآن تھے سب کو کیا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کر دیا، جلوا دیا تھا، ہے نا، واللہ عالم، ایسا روایت میں ملتا ہے نا، پتہ نہیں اب کیا کیا ہوگا، لیکن ایک ایکسنٹ جو تھا، جو قریش کا جو ایکسنٹ تھا، کیونکہ قرآن جو ہے، اصلی قرآن جو تھا وہ قریش کے ایکسنٹ پہ، قریش کے لہجے پہ اتارا گیا تھا، اس لیے اس کو کیا ہے، سب طرف جو ہے یہ پھر ایک ایک کاپی جو ہے سارے جگہ جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں یہ بھیج دیا گیا، الحمدللہ۔ تو یہاں تک کہ ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر کیا ہوا، انہوں نے روم بھیجا، پرشین امپائر کے پاس بھیجا، بہت سارے جگہ ان کے کیا، بہت ساری جنگیں ہوئی، اور بہت دور دور تک کے کیا ہے، اسلام پھیل گیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے ہے نا، 2.5 سال ہے نا، 2-2.5 سال ہوا، تب ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے ہے نا، بیمار ہو گئے، ہے نا، 2.5 سال تک کی ان کی خلافت رہی، 2-2.5 سال، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، انہوں نے ہے نا صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد ہے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا۔ مطلب کیسے کیسے بتایا تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم خلافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی نا، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ان کی دنیا میں آخری دن ہے، اس لیے انہوں نے سارے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، کیونکہ اس سمے تو سارے صحابہ تھے نا، حیات تھے، آپ سب کو پتا ہے نا، میکزیمم صحابی جو تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب ینگ تھے۔ ہم کو لگتا ہے جب نام سنتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ہے نا جو بھی عبداللہ بن سعد ابن سعد، یہ سب جن کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں نا، جو بھی نام سنتے ہیں، تو یہ سب ینگ تھے، سب لوگ ینگ تھے، جن کا بھی نام ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا، دیکھنا آپ سب لوگ ینگ ہوں گے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سیرت میں بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، تب ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں اور تمہارا خلیفہ نہیں رہ پاؤں گا، ہے نا، تم آپس میں مشورہ کر کے کیا کرو، جس کو چاہو اپنا نیا خلیفہ سلیکٹ کر لو، سب لوگ ڈیسائیڈ کر کے، مشورہ کر کے، جس پر صحابہ نے تھوڑا سوچا، اور سارے صحابہ کیا ہو گئے، کنفیوز ہو رہے تھے۔ واپس انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، کہ آپ جس کو بھی صحیح سمجھیں اپنے بعد مطلب ہمارے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کو بلایا، اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، میری رائے تو عمر کے بارے میں ہے، اور تمہاری کیا رائے ہے عمر کے بارے میں۔
تو سارے لوگ، سارے بڑے بڑے صحابہ جو تھے، ان سب نے ان کو اپنی رائے پیش کی۔ جب انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ یس، عمر بہت اچھے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی بہت ہی سخت ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سافٹ دیکھتا ہے۔ دیکھیں یہ جو بات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی نا، کسی صحابی سے کہی تھی، اور وہ کوئی بڑی صحابی رہے ہوں گے، اسی لیے جب بعد میں جب خلافت کی بات آئی تھی نا، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بیچ جب چوز کرنا تھا، تب یہ بات وہاں پہ بھی کام آئی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ 10.5 سال تک کے خلافت میں رہے تھے نا، خلیفہ رہے تھے مسلمانوں کے۔ تو جب ان کے بعد جب چننے کا موقع آیا نا، تو جب لوگوں سے پوچھا گیا تھا نا، تو جب کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے، بہت اسٹرکٹ تھے، حالانکہ ان کی بہت زیادہ فین فالوونگ تھی، لوگ روتے تھے ان کے، مطلب ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ عثمان جو ہے نا وہ بنے، کیونکہ وہ سافٹ ہے، بہت بہت زیادہ سافٹ مزاج کے ہیں، عورتوں نے بھی ان کو چوز کیا تھا کہ وہ بہت شرمیلے ہیں، اور ان کے مطلب سافٹنیس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو چنا تھا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ بھی تھوڑے سے اسٹرکٹ پرسنالٹی کے تھے، نہیں جو ہے مطلب وہ ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ تو ہو کر ہی رہے گا، ایسا ہے نا۔ تو ابھی انہوں نے یہ کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سافٹ دکھتا ہے، لیکن دیکھنا جب وہ خود خلیفہ بنے گا نا تو اس کی پرسنالٹی بالکل بدل جائے گی۔ ان سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سخت ہے نا بیماری میں عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ لکھو، میں خلیفہ ابو بکر، اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ۔ بس اتنا ہی لکھوا پائے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے آگے خود ہی لکھ دیا کہ اپنے بعد نیا خلیفہ عمر کو نامزد کرتا ہوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ان کو یہی بات بتائی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا، تم نے کیا لکھا؟ تو بولے، انہوں نے بتایا میں نے یہ لکھا، تو بولے بالکل ٹھیک کیا، اور سارے بڑے صحابہ کو بلا کر کہا کہ کیا تم سب کو وہ قبول ہوگا، مطلب عمر قبول ہے سب کو خلیفہ کے طور پہ، جسے میں خلیفہ بناؤں گا، تم سب قبول کرتے ہو؟ تو وہاں سب نے کہا کہ یس، جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، نہ اپنے خاندان میں سے کسی فرد کو بنا کے جا رہا ہوں۔ لوگ یہ نہ کہیں ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر سے کوئی خاص وہ ہوگی اس لیے اس کو جانشین بنا کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں اپنے خاندان میں سے کسی کو بنا رہا ہوں، نہ میں اپنے بیٹے کو بنا رہا ہوں، جبکہ ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، بلکہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں جسے میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ماڈرن ڈیموکریسی کے علاوہ اگر دنیا کی ساری ہسٹری کو دیکھ لیں گے نا آپ، تو ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ کسی بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ نہ بنا ہو، نہ ہو۔ آپ دیکھیں جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات مکہ میں بالکل بدل گئے تھے نا، سب کو پتا ہے نا، جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے تو کیا ہوا تھا، سب کو لے کر گئے تھے نا، لائن لگا کر پنکتی بنا کے سب گئے تھے، اور حرم شریف میں، حرم میں جا کر نماز پڑھا تھا نا، الحمدللہ۔ تو جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات مکہ میں بدل گئے تھے، اسی طرح اب ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے صرف چند سالوں میں عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، اور اس امپائر کو فتح کر کے ایسا سسٹم بنایا کہ آج تک 1400 سال بعد بھی ان سب علاقوں میں آج مسلمانوں کی حکمرانی ہے، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبضے میں کیا تھا، مثلا اسلامی ریاست میں شامل کیا تھا، الحمدللہ۔ تو اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، جسے آلموسٹ 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دیجیے، نہ اذان نہ ہو رہی ہو۔
ان سب میں عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کو اتنی بڑی امپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ سنے ہو؟ الیگزینڈر دی گریٹ ہے نا، جی کہتے ہیں نا ان کی سب سے جی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا تھا، ہے نا، گریٹ کہا جاتا تھا۔ ایون مصر کے سکندر فرعون کے اعظم. پاس بھی نہیں تھا، ہے نا۔ لیکن یہ سب انہوں نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے نا مکہ شہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، ہم سب جانتے ہیں ایک ہی قبیلہ وہاں پر تھا، ہے نا، جو جس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا سب پورے مکہ کا، ہے نا، عرب کا، قریش کا کنٹرول تھا۔ تو یہ قریش اتنا یہ خاندان اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ بہت سے قبیلوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اور ان قبیلوں میں پیس بنانے کے لیے، کیونکہ آپس میں بھائی بھائی کا جو خاندان ہوتا تھا نا، یہ آپس میں لڑتے تھے۔ آپ سب سنتے ہیں کہ بنو ہاشم، بنو قریش اور بنو امیہ، یہ سب آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس، یہ سب آپ لوگ سنتے ہیں کہ ان کی حکمرانی ہوئی، بڑے بڑے حکمران بنے یہ لوگ نا، بہت بہت سالوں تک انہوں نے کیا کیا ہے نا، حکومت کیا۔ تو یہ جو قبیلوں میں پیس برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو انہوں نے کیا کیا تھا، الگ الگ ذمہ داری دے دی تھی، قریش نے بانٹ دی تھی ذمہ داری اپنے سارے قبیلوں کو۔ قریش کے 3 سب سے بڑے طاقتور قبیلے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، ہے نا۔ اس کے پاس بنو ہاشم کیا کرتے تھے آپ سب کو پتا ہے، بنو ہاشم کا کیا کام تھا؟ قریش کی ریلیجیس پاور پوری کی پوری قریش کے ہاتھ تھی، وہ کعبے کے متولی ہوتے تھے، کعبے کی چابی ہوتی تھی، ہے نا، مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کی ریلیجن کا سینٹر تھا نا۔ اور بنو ہاشم کے لیڈر تھے عبد المطلب، آپ سب جانتے ہیں عبد المطلب آپ کے دادا حضور تھے، اور آپ لوگ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، ابرہہ جب اٹیک کیا تھا تب بھی کون تھے؟ سردار عبد المطلب تھے۔ تو ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہے نا ابو طالب بنے تھے سردار۔ یہ جو ہے پہلا جو ہے خاندان جو آپ کا تھا بنو ہاشم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے۔ اب قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ۔ بنو امیہ یہ قبیلہ قریش میں ایک چیز کی وجہ سے مشہور تھا، وہ تھا پیسہ، دولت، اس لیے مکہ کی ساری اکونومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی۔ اکونومک جو ہے نا فیصلے ہوتے تھے یہ لوگ کرتے تھے۔ ان کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ تجارت کا جو قافلہ جاتا تھا اس کا سردار کون ہوتا تھا؟ کون ہوتا تھا؟ ابو سفیان ابو ہوتا تھا۔ سفیان، آپ لوگ بار ابو بار پڑھیں گے نا، سفیان۔ ہوں، ہے نا، ابو سفیان کا تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، اور مکے کے سارے لوگوں کا جو ہے مال کیا ہے اس کے ہاتھ پہ رہتا تھا، تجارت کرتے سمے لے کر جاتا تھا سب کا مال، اور کتنا سارا مال وہ کئی اونٹوں پہ سوار کر کے لے کر گیا تھا، ہے نا۔ جب جنگ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوشش کی تھی، ہے نا، کہ ان کو کرے، تو وہ تو بچ کے نکل گیا تھا ابو سفیان ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے لیڈر تھا، ان کا اکونومی ان کے ہاتھ میں تھی۔ لاسٹلی تیسرا جو پاورفل قبیلہ تھا قریش کا وہ تھا بنو مخزوم۔ کیا ہے یہ؟ بنو مخزوم، جو مکہ میں لڑاکوں کی فیملی ہوتی تھی، ویریئرس کی فیملی تھی جو لڑائی کرتے ہیں، اس لیے مکہ میں ہر وار جو ہوتی تھی، جنگ کی پلاننگ ہوتی تھی، یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے۔ اور ان کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈر میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کا نام تھا ابو جہل۔ سب کو معلوم ہے ابو جہل کے بارے میں، جانتے ہیں، بنو مخزوم کا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے ان تینوں مضبوط قبیلوں سے نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک دوسرے قبیلے سے تھا، بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا۔ ایمبیسڈرز مطلب ہوتے ہیں خطیب، جو جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ لوگ جو بیچ میں صلح سمجھوتا کرانے والے، خطیب مطلب خطبہ دینے والے، ان کے بیچ میں صلح کرانے والے ہوتے تھے۔ مطلب بڑے بڑے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں نا، جیسے ایک کنٹری کا ایمبیسڈر دوسری کنٹری میں جاتا ہے نا، اور وہاں صلح سمجھوتے جو بھی ہوتے ہیں اس کے آفس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ قریش کا ترجمان قبیلہ تھا، اسپوکس مین بول سکتے ہیں، بولنے والے۔
इसी कबीले से होता था। और जब भी कुरैश के आपस में कभी, आपको तो पता है ना, कुरैश के बीच में लड़ाइयाँ तो होती रहती थी, तो जब भी उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी ना, तो उन लड़ाइयों को, कबीले को, ये जो लड़ाइयाँ होती थी उनको यही कबीला जो था बनु अदी का कबीला वो हल करता था। और इनका लीडर था खत्ताब। कौन है ये खत्ताब? हजरत उमर के हम्म? वालिद, उमर हजरत रज़ी उमर अल्लाह के के है ना? वालिद। वालिद। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? सबको उमर पता बिन है कि खत्ताब। खत्ताब इनके लीडर थे, वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू थे, है ना, वालिद थे। इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पर्सनालिटी में ये साइड था कि वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ सॉल्व कर लिया करते थे। उन्हें ये बनु अदी से मिली थी एक खासियत। उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं, कि वो बहुत ही गुस्से वाले थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये किसकी पर्सनालिटी लग रही है आपको? जो मैं कबीला आपको बताई, उसमें किसकी पर्सनालिटी लग रही है आपको, अगर मेरी बात ध्यान से सुने होंगे तो? उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ही खासियत तो सिफात बता रहे हैं बनु आप। मखजूम बाजी, अबू बनु जहल। जी बनु माशाल्लाह, मखजूम। सबको समझ में आ रहा है मतलब, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, याद भी रह रहा है ना? हम्म। एक्चुअली मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मैंने जब पढ़ा था ना, मुझे बहुत टाइम लगा था समझने के लिए। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने 2-3 बार में ही समझा था इस खानदान के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी के भी जवाब दिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये बनु तो क्या एक है, मखदूम। मखजूम, हाँ मखजूम, है ना? बनु मखजूम जो है ना, ये बड़े, उनकी पर्सनालिटी का ये ट्रेड जो है ना, उनकी अम्मी की तरफ से आया था। क्योंकि जो उनकी अम्मी थी, किसी को पता है उनकी अम्मी का नाम क्या था? सब जानते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू का नाम। अम्मी का नाम कोई जानता है? हम्म, फातिमा था क्या बाजी? हम्म, हफ- फातिमा। नहीं। देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हमको मालूम होना चाहिए। हमको ये कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि अरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू को तो हम जानते हैं खत्ताब, क्योंकि उनके नाम के साथ आता है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। उनकी अम्मी कौन होंगी? तो उनकी अम्मी का नाम है हंतमा बिनते हिशाम। हंतमा, हंतमा बिनते हिशाम। अच्छा, बिनते हिशाम से आपको समझ में आ रहा है ये हिशाम कौन? हिशाम के बेटे का नाम हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, अभी पढ़े हैं। बनु मखजूम का जो सरदार था, कौन था? अबू जहल। हिशाम बिन अबू जहल मुअत्तल। था ना? अबू अबू जहल। जहल का असल नाम क्या था, किसी को पता है? हशाम। हाँ, हिशाम, अमर हिशाम बिन बिन हशाम, अमर उमर बिन बिन हिशाम। हशाम था बाजी। अमर बिन हाँ, हशाम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस हिसाब से ये जो है ना, हंतमा बिनते हिशाम, और ये जो है अबू जहल, है ना, ये क्या हुए? अबू जहल का अम्र बिन हिशाम हुआ ना नाम। उनका असली नाम जो है अम्र बिन हिशाम था। उनका तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम रखा था अबू जहल, मतलब जाहिलों का बाप है तू। मतलब इतना मैं देखो मैं दावत दे रहा हूँ, इस्लाम की बातें बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा स्कॉलर था ना वो, बहुत बड़ा स्कॉलर था वो। लेकिन फिर भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जाहिलों का बाप कहते थे, मतलब अबू जहल कहते थे, मतलब जाहिलों का बाप। तो उसका ये, है ना, लक़ब था। तो ये हंतमा बिनते हिशाम जो है, इनकी जो अम्मी थी, वो अबू जहल की बहन थी। मतलब इस रिश्ते से ये क्या लगते थे, इसके उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मामा लगते थे अबू जहल। तो इसी ने उनको उकसाया था कि चलो अब बहुत हो गया, बोले अब कौन खत्म करता है, देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत हो गया उसकी दावत का नाटक, नाउजुबिल्ला। तो ये जो है तलवार लेकर फिर जा रहे थे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं खत्म करता हूँ आज करके। फिर रास्ते में क्या हुआ था, उनकी बहन मिली थी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर अपनी बहन के जरिए से फिर उन्होंने क्या किया, कुरान पढ़ा और फिर इस्लाम कबूल कर लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने सब जानते हैं, तो फिर हम इसको अभी नहीं पढ़ते हैं ना, ठीक है? अच्छा, तो ये जो दोनों दोनों कबीले का ट्रेट उनके अंदर था ना, तो ये जो है बनु मखजूम के माइंड सेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कजन जो है खालिद बिन वलीद का नाम भी जुड़ा हुआ है, बनु मखजूम से, है ना? उसके कजन लगते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कजन लगते थे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीजें हम समझ गए। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में
ہے نا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال بعد پیدا ہوئے، مطلب آپ سے 12 سال چھوٹے تھے، بہت ٹال، بہت ہی ہے نا طاقتور تھے، ہے نا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی جب ایج 27 ہوئی نا، تو مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے نا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کے، لیکن قریش کا ایمبیسڈر اور اسپوکس پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت انہوں نے کیا کی، مخالفت کی، اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے، ہے نا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا پھر، ہے نا، بعد میں پھر انہوں نے مارنے گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، کب اسلام قبول کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ کتنے نبی میں، کتنے نبی میں ایمان لائے تھے انہوں نے، عمر رضی اللہ عنہ نے؟ 6 نبی میں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے 6 نبی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 دن بعد ہی دعا کیے تھے۔ امام ترمذی میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسے صحیح قرار دیا گیا ہے، اور طبرانی نے، ہے نا، اور اس میں بھی آتا ہے، بہت سارے مطلب حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعا کیا تھا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تو قوت پہنچا دے۔ مطلب اللہ سے انہوں نے دعا میں مانگی تھی نا، عمر رضی اللہ عنہ یا ابو جہل کو کیا کر دے، اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت پہنچا دے۔ تو اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے زیادہ محبوب تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا، ہے نا، اسلام میں داخل کروا دیا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام اپنا لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، تب سے ہم برابر طاقتور اور عزت دار رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے بہت سارے حدیث ملتے ہیں ہم کو ان کے بارے میں جو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، ابھی تو ہم نے دیکھے کتنے مربع میل زمین جو ہے نا، اسلامی حکومت جہاں قائم ہو گیا تھا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، ہے نا۔ اپن نے پڑھ لیے کہ الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی زیادہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہے نا، فتوحات حاصل کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بعد میں جو خلافت کی بات کر رہے ہیں ہم، تو پھر ہم لاسٹ پہ آتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، اچانک زلزلہ آیا، آپ نے فرمایا اے احد، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھول نہیں سکے تھے، اس لیے پوری خلافت میں بہت ہی عجیب دعا مانگتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو وفات ہوئی تھی، لیکن ان کی کیا ہوئی تھی؟ شہادت ہوئی تھی نا۔ تو انہوں نے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، وہ بھی کہاں پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر میں مجھے شہادت ملے۔ ان کی دعا سن کر لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر، کہ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہے اور مدینہ سب سے سیف سٹی ہے، سب سے زیادہ سیف سٹی اب مدینہ ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی چھوٹی انسیڈنٹ تو نہیں تھا نا، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی تھی نا، یعنی ان کی امپائر ہم دیکھ لیے کہ جولیس سیزر، الیگزینڈر دی گریٹ، ایون فرعونیوں سے بھی بڑی بڑی امپائر تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دور کی سب سے بڑی وکٹری تھی مصر کی فتح، سب سے پاورفل اور ریچ کنٹری تھی مصر۔ تو ان کی شہادت کے پیچھے وہاں کا، ہے نا، وہاں کا بہت زیادہ جڑاؤ ہے نا۔ تو کیا آتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، ہے نا، ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کس کے ہاتھوں ہوئی تھی، کس کو پتا ہے؟ ایک مجوسی کے ہاتھ تو ہوئی تھی، فیروز وہ مجوسی روز تھا نام وہ تھا فیروز مجوس کا۔ بلی، مجوسی تھا، ہے نا، مجوس پہ فیروز فیروز، ہے نا، ابو ہاں، کو پتا ہے نا، فیروز بلی۔ فیروز، ہے نا، فیروز جو تھا
ہے نا, ابو لولو کہا جاتا تھا اس کو, ہے نا. تو اس نے کیا کیا تھا, ہے نا, نہرون کی جنگ ہوئی تھی ایجپٹ میں, جب ہوا تھا نا نہرون کی جنگ جو ہوئی تھی نا, بہت سے مسلمان وہاں شہید ہوئے تھے. جب جنگ ہوتی جا رہی ہے, ایون جو ہے نا ایشیا تک کے پہنچ گئے تھے وہ لوگ, مسلمان لوگ, ہے نا, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو ایک لاسٹ جنگ جو ہوئی تھی نہرون کی جنگ ہوئی تھی, تو وہاں بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے تھے, لیکن کیا ہوا تھا, مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی. تو اس جنگ میں مسلمانوں نے, اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا, گرفتار کیا جاتا تھا. جنگ میں جنگ ہوتی تھی تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو بہت زیادہ, ہے نا, بہت زیادہ بدماش ہوتے تھے, تو ان کو گرفتار کیا جاتا تھا. تو ان میں جو گرفتار کر کے لایا گیا تھا نا, ان میں ایک شخص کا نام تھا فیروز. جنگ کے بعد عربوں نے اس کا پھر جب لے کر آ گئے, اس کو یہاں رکھا نا, تو اس کا نام ابو لولوا رکھا تھا, ابو لولوا رکھا. اور وہ جو ہے پھر غلام لاتے تھے نا, تو اس کو بانٹ دیا جاتا تھا صحابہ کرام میں. تو جو ابو لولوا تھا نا, وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا تھا, مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا تھا. ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پہنچیں گے تب, ٹھیک ہے. تو یہ کس کا غلام بنا تھا, مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا تھا. اور یہ باقی غلاموں سے بالکل ڈفرینٹ تھا. اس کا کام کیا تھا, وہ بہت ہی اسکلڈ لوہار تھا. اور پھر مغیرہ بن شعبہ اس کو لے کر جب مدینہ آیا نا, تو وہ وہیں رہنے لگ گیا تھا. تو وہ رہتا تو تھا مدینہ میں, لیکن وہ خوش نہیں تھا. کہتا تھا کہ کاش میں ان کا غلام, مطلب عربوں کا, قریش کا غلام ہونے کے بدلے نہرون کی جنگ میں مر جاتا تو وہ میرے لیے اچھا تھا. اتنی نفرت کرتا تھا قریشیوں سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میرا مالک, کون ہے اس کا مالک, مغیرہ بن شعبہ, ہے نا, بنو امیہ سے تھا. تو کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے. تو پوچھے کیا ظلم کرتا ہے, تو بولے وہ مجھ سے 2 درہم لیتا ہے ٹیکس کے طور پہ. مطلب یہ جو کام کرتا تھا لوہار تھا, تو میں جو لوہاری کا کام کرتا ہوں اس کے بدلے میں وہ مجھ سے 2 درہم لیتا ہے. 2 درہم, درہم کیا ہوتا ہے, چاندی کا ہوتا ہے نا. آپ اس کا ریٹ نکالنا آج کے دور میں 2 درہم کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کل نکال کے لانا. سلور کے کوائن ہوتا ہے. اس سمے مسلمانوں کی کوئی کوائن نہیں بنی تھی, مسلمانوں کا کوئی کرنسی نہیں تھا, حکومت پھیل گئی تھی, اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا, جنگ 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 ہوتی رہی, اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ کرنسی بنا لے مسلمانوں کی. اس وقت مسلمان جو ہے نا پرزین امپائر کی درہم کو ہی یوز کرتے تھے. درہم مینس ہوتا تھا سلور کا کوائن. تو ابو لولو کی 2 درہم, ہے نا, آپ دیکھیے پرائز, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی بات وہ کر رہا تھا. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا مالک 2 درہم تجھ سے لیتا ہے تو کیا کام کرتے ہو تم. تو اس نے کہا لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. عمر کا انصاف, تو اس نے کہہ کے گیا تھا کہ عمر کا انصاف دنیا میں سب کے لیے انصاف ہے سوائے میرے, یہ بول کر وہ چلا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ مغیرہ سے میں جا کے بات کروں گا کہ اس کو جو ہے ٹیکس زیادہ لے رہا ہے, ٹیکس کو کم کر دے. سوچا تھا عمر رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس کی باتوں کے وہ سے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا, کیونکہ وہ تو خطیب تھے نا, آپ کو میں نے بتائی ہے نا, وہ اسپوکس پرسن تھے, بولتے بہت اچھا تھے, ہے نا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے. ایک بار بازار میں دیکھا اس کو, تو اس کی دلجوئی بھی کیا, اس کو خوش کرنے کی کوشش کیا عمر رضی اللہ عنہ نے, اور فرمایا کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو, میں نے سنا ہے, کیا تم میرے لیے چکی بناؤ گے. تو وہ ابھی بھی غصہ تھا, بولتا ہے کیوں نہیں, میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. اب یہ بات اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ دھمکی دے رہا ہے. آپ نے آ کے صحابہ کرام کو بھی بتایا, لیکن اسلام کا قانون ہے نا, سب لوگوں نے تو کہا کہ اس کو سزا دیتے ہیں کر کے, لیکن اسلام کا قانون ہے کہ شک کی بنا پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد خود کو قانون سے اوپر نہیں مانتے تھے نا, کہ میرے لیے خلیفہ کے لیے اس نے ایسا کہا ہے تو خلیفہ کے بارے میں تو جان کا خطرہ ہے, چلو اس کو سزا دے دیتے ہیں, نہیں, ہے نا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, ہے نا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے بدلہ لینے کا پورا سوچ کے رکھا تھا. اس نے کیا کیا, ایک خنجر بنایا, خنجر کیونکہ لوہار تھا, اس نے خنجر ڈیگر بنایا, اور اس کو
सेंटर से खंजर समझते हो आप लोग, सेंटर में पकड़ने का होता है, दोनों तरफ शार्प नुकीला उसका एज होता है ना, दोनों तरफ शार्प ब्लेड होता है उस पे। और उसको उस जमाने में क्या है, पर्शियन एम्पायर में क्या करते थे लोग ना, जहर के तौर पे ना एक पौधा होता था हेमलॉक का पौधा, उसका जो पौधा था ना वो बहुत खूबसूरत होता था, मैं उसकी फोटो भेजूंगी आपको ग्रुप में। हेमलॉक का पौधा होता था, वो बहुत खूबसूरत होता था, लेकिन उसका एक जर्रा भी अगर इंसान के बॉडी में चला जाए ना तो उसकी पूरी बॉडी को जला के रख देता पूरे अंदर से। तो सुकरात जो जानते हो ना आप, इकोनॉमिस्ट था बहुत बड़ा, सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। तो उसने क्या किया, फिरोज अबू लुलुआ ने क्या किया, सारी रात उसने खंजर को इस जहर में डुबा के रखा। अगले दिन फजर से पहले है ना मस्जिद नबी में जाके छिप गया। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फजर के वक्त उठे है ना, और जब आप पहुंचे मस्जिद नबी में तो आप हुक्म देते हुए जाते थे, मुसलमानों अपनी सफों को सीधा कर लो, ऐसे बोलते बोलते हुए आप अपने मिंबर तक पहुंचे। अपनी शहादत से पहले अल्जीरिया से लेकर ईस्ट इंडिया तक फैली थी आपकी है ना खिलाफत, और 25-30 कंट्री को अगर आज की मिला लिया जाए ना तो उनकी खिलाफत उतनी थी। फिर आपने फजर की, आपकी आदत थी कि आप फजर के वक्त में नमाज करते थे ना तो सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, कि कैसे एक गुलाम थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और कैसे क्या बन गए थे है ना खिलाफत खलीफा बने थे है ना। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, 6 वार किया था उसने। कितने वार किया था, 6 वार किया था। वो अबू लुलू जो है ना पहले से घुसा हुआ था, जब आप नमाज स्टार्ट कर दिए, नमाज पढ़ा रहे थे तो वो निकला, और क्या हुआ, सभी सफों के बीच से निकल के क्या किया, 6 बार वार किया उससे खंजर से। और फिर सब जो आगे सफों में जो साहबा कराम थे ना, सबने रोकने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की ना, तो उसने क्या किया, 8 लोगों को, उसने क्या किया, 8 लोगों को क्या कर दिया, उसमें शहीद कर दिया। इतने लोगों को मतलब उनको जब लगा ना खंजर जैसे लगते साथ 6 साहबा या 8 साहबा आता है, कहीं 9 साहबा भी आता है, सब क्या हो गए है ना, शहीद हो गए उसके खंजर के वार से। आप सोच सकते हैं कितना जहरीला होगा। और उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी जो घाव लगे थे ना, इतने गहरे जख्म थे कि उमर रजी अल्लाह अन्हु को खजूर का पानी पिलाया जाता था और दूध का गिलास पिलाया जाता था, तो उनके मैदे में, पेट में जाने की बजाय जख्मों से वो बाहर निकलने लगा। और फिर जो उनके इलाज करने वाले थे, तभी वो कहने लग गए कि उमर अब अल्लाह को याद कर लीजिए, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह को याद कर लीजिए, यानी वक्त बहुत कम है आपके पास। ये सुनकर लोग सब रोने लगे, जो आसपास थे सब रोने लगे सुनकर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको डांट कर कहा, जिसने रोना है वो यहाँ से बाहर चला जाए। आप देखिए नॉर्मली जो मर रहा होता है लोग उसको तसल्ली देते हैं ना, यहाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्हें अपनी मौत का डर नहीं है ना। उन्होंने कहा कि हिसाब लगाया जाए कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। पता चला 86,000 दिरहम का कर्ज था। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये जो मकान है जिसमें मेरी मतलब है ना, जो लास्ट टाइम उन्होंने अभी गुजारा, इसको बेचकर फिर क्या उनका कर्जा पटाया गया था है ना। उन्होंने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया था कि मेरे बाद ये कर्जा अदा किया जाएगा। मुआविया बिन अबी सुफियान ने इसको खरीदा था फिर इस घर को। लोगों को पता चला कि वो नहीं रहेंगे तो हर घर से रोने की आवाज आने लगी। ऐसे रो रहे थे जैसे घर घर में उनका किसी हर घर में एक लौता जो बेटा होता है ना, जब वो मर रहा होता है ना तो लोग जैसे रोते हैं ना, वैसे दहाड़े मार मार के लोग रो रहे थे। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुकूमत बादशाह की तरह नहीं किया था, एक बाप की तरह किया था ना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, अपने बेटे अब्दुल्ला को रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि उमर अपने है ना 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओगे तो कहना कि अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, उमर कहना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो जगह जो है ना आपने अपने अपने लिए रखा है वो मुझे दे दे। और बाद में जब उन्होंने, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए रखा है, क्योंकि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि आज के दिन में अपने आप से भी ज्यादा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हकदार समझती है, और उन्होंने हाँ कह दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हुए, लेकिन फिर भी ये कहा कि मेरे मरने के बाद एक बार और उनसे पूछ लेना है ना।
اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اس زمانے میں بہت، جب امیر لوگ مرتے تھے نا تو بہت عالیشان کفن بنایا جاتا تھا، خوشبو پرفیوم لگایا جاتا تھا، اونچے اونچے پرفیوم لائے جاتے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے عام سا کفن لینا، پرفیوم نہیں لگانا، اور جب ٹائم آئے گا تو پھر سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ 10 سال 6 مہینے تک خلیفہ رہ کر وہ دنیا سے چلے گئے، ہے نا۔ تو پھر اب عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب خلیفہ کون بنا، کیسے ڈیسائیڈ ہوا تھا، اصلہ یہ سب کل بات کرتے کیا، ہے نا، 9 7 بج گئے، ہے نا، اذان بھی ہو گئی ہمارے طرف، آپ کے یہاں بھی ہو گئی ہوگی نا، تو یہ 5 منٹ کا لے لیں یا پھر کل لے لیں؟ لے لے باجی، یہ خلیفہ کا مکمل کر لے۔ ہاں، اس کو مکمل کر لیں، سب لوگ جی بول رہے ہیں، باجی۔ ٹھیک راجی ہے نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ختم کر۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ پہ ختم کر دیتے ہیں ہاں یہاں پر، بس انہوں نے جی کیسے نامزد کیا تھا، ہے نا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ 6 لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، ہے نا، جو مطلب آپ دیکھیں کہ 10 لوگ تھے عشرہ مبشرہ، 2 صحابہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب بچے، ہے نا، 7 جو ہے زندہ تھے، اور ایک ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ تھے، 2 وفات پا چکے تھے، اور ان میں ایک عمر رضی اللہ عنہ، اب بچے 7 زندہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 کو نامنیٹ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو کیا بنایا جائے گا، خلیفہ بنایا جائے گا۔ ہم؟ اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اچھا جب وہ بیمار تھے نا، جب اس ٹائم پہ بھی کسی نے صلاح دیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے بیٹے کو کیا کر دو، خلیفہ نامزد کر دو، تو انہوں نے کہا افسوس ہے تمہاری سوچ پر، اللہ تجھے تباہ کرے۔ اس شخص کو کہا تھا میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کی خلافت رومن اور پرشین امپائر کی طرح ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیول ایک ہی خاندان جو ہے خلیفہ بنتے رہے، ہے نا، تو سب منتظر تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ 6 لوگ کو نامنیٹ کیا جو عشرہ مبشرہ تھے سب لوگ کو، اور پھر ایک جو تھے 7ویں کو کیوں نہیں کیا، 7ویں جو تھے وہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جو ان کے کزن بھی لگتے تھے اور آپ کے بہنوئی بھی لگتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے جو سٹارٹنگ میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو ان کی بہن فاطمہ کے ساتھ کون تھا، سعید بن زید ہی تھے ان کے ہسبینڈ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ خلافت ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے، اس لیے انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی اس سے کیا کیا، ہٹا دیا تھا، کہا تھا کہ اب 6 لوگ بچتے ہیں، اور آرڈر دیا تھا کہ ان میں سے ہی کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اور آرڈر دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے، انہوں نے خود کہہ کے گئے تھے کہ ایک کمرے میں بند کیا جائے گا، اور 3 دن کا ٹائم ہوگا، یہ ایک اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنائیں گے، ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے اس روم کے اس کمرے کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا، تاکہ کوئی اپنے خاندان سے، یہ 6 ہے نا، الگ الگ قبیلے کے ہیں، یہ اپنے خاندان سے مل کے ان کے انفلوئنس میں نہ آ جائے، اور اپنے آپ کو نہ بنا لے، ہے نا، خلیفہ بنانے کے لیے کوئی مطلب سازش نہ کر لیں۔ تو جب یہ 6 صحابہ جو ہے نا خلیفہ جن کو بنانے کے لیے کہا تھا، جن کو فیصلہ لینا تھا، تو الیکشن کا پہلا سسٹم بنا تھا، یہ پوری دنیا کا پہلا الیکشن تھا، آپ وہ کھول کے دیکھ لینا، ہے نا، ڈیموکریسی جو ہے بعد میں آئی، یہ پہلا الیکشن تھا خلیفہ کے لیے جو عمر رضی اللہ عنہ نے چوز کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کون بنتا ہے، کیسے بنا، کیا ہوا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنا ووٹ کیا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ 3 جو صحابہ تھے نا فوجی صحابہ تھے، کمانڈر رہتے تھے وہ، تو ان میں ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے اپنا ووٹ کیا اپنی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو ووٹ دے دیا کہ میری طرف سے علی کو میں ووٹ دیتا ہوں، علی کی طرف ایک ووٹ آ گیا رضی اللہ عنہ کی طرف۔ طلحہ رضی اللہ عنہ جو بھی جنرل صحابہ تھے، انہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ووٹ دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی جنرل صحابہ تھے، انہوں نے بھی اپنا ووٹ جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 لوگ ہٹ گئے، اب بچے کتنے لوگ، 3 لوگ جن کو ووٹ مل چکا ہے، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اب 3 لوگ تھے،
جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی ہٹا دیا اس سے. اب کون بچا؟ میں نہیں بننا چاہتا، ہے نا خلیفہ. تو اب کون بچا؟ اب دو لوگ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے ان کی ایج تھی 70 سال کے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ ان سے 25 سال چھوٹے تھے، 45 سال کے تھے علی رضی اللہ عنہ اس ٹائم پہ. اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھا. تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سے پہلے مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ سے کیا کہ ملے اور ان سے پوچھا کہ میں علی کو بناؤں یا عثمان کو، تم کیا بولتے ہو. بڑے بڑے کمانڈرز کے پاس بھی گئے، مدینہ کی عورتوں سے بھی پوچھا، یوتھ سے، جوان لوگوں سے بھی پوچھا، ہے نا، غلاموں سے بھی پوچھا. ان لوگوں سے ملنے کے بعد کنفرم ہو گیا کہ ہے نا عوام میں عثمان رضی اللہ عنہ کی پاپولیرٹی جو ہے تھوڑی سی زیادہ تھی علی رضی اللہ عنہ سے. اور اس کا کارن تھا کیوں؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جب چاہے جب کیا ہے لوگوں کو کتنے بڑی بڑی دولت کے ہے نا ڈھیر لگا دیتے تھے لوگوں کے سامنے. اور جنگ جب ہوتا تھا سب لوگ گواہ ہے کہ کتنا سارا انہوں نے کیا ہے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہے نا، الحمدللہ. تو ان کی سخاوت بہت فیمس تھی، ہے نا، اس کی وجہ سے بہت مشہور تھے، عام لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا، 10 سال تو جب خلافت کیے تھے نا، بہت اسٹرکٹ رول تھا نا عمر رضی اللہ عنہ کا. حالانکہ سب پیار کرتے تھے لیکن لوگ اب سافٹنس پسند کرتے تھے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ نرم دل تھے، ہے نا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ وہ بھی اسٹرکٹ خلیفہ بنیں گے. پھر اس کے بعد لوگوں کی رائے لینے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پوچھا کہ تم کس کو چنتے؟ بولے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو چنتا. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں عثمان کو چنتا. 3 دن پورا ہوا، سارے لوگ فجر کے ٹائم پہ، پھر 3 دن پورا ہو گیا، 3 دن کا ٹائم دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. سارے لوگ فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے، اور اس دن بہت لوگ جمع ہوئے تھے مدینہ میں. فیصلے کا سب انتظار کرنے لگے، اتنی بھیڑ جمع تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی جگہ نہیں تھی وہاں پر. اب جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے لمبی دعا کیے، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلو گے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا میری طاقت ہے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، مطلب ہے نا میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا ہی کروں گا، ہے نا، جتنی میری طاقت ہے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا، مطلب ان کے طریقے پہ ہی چلوں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا خلافت کی جو ذمہ داری مجھ پر سونپی ہے اللہ تو نے، ہے نا، اسے آج ہے نا میں عثمان کے حوالے کرتا ہوں. اور یہی آج سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ سن کر سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیا. پھر سارے لوگ اٹھ کے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے. عثمان رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور پہلا خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنے کی طرف مائل کیا. انہوں نے خلیفہ بن کے پہلا حکم دیا سارے آفیسرز کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے، ہے نا. اور بہت سارے انہوں نے آرڈر دیے تھے جو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور کل پورا کربلا کا واقعہ لیں گے. اگر کچھ رہ جائے گا تو ہی ہم اس کے بعد کبھی کسی دن لیں گے، یا 10 تاریخ کو تھوڑا بہت لیں گے، لیکن کوشش ہم کل ہی کریں گے کہ شارٹ میں کر کے کل انشاءاللہ تعالیٰ پورا کربلا کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. کیونکہ باجی شہادت بھی ان کی تو